بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک 47 ٹی وی کی طرف سے پروگرام اینٹی کرائم موومنٹ میں آپ کا میزبان شہزادہ عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج بہت ہی اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلی تو یہ خوشخبری ہے اور خوش آئند بات ہے کہ آج کراچی والوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبریاں ہیں، اور کراچی کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا بھی آج اعلان کیا ہے، جس میں مختلف جو ہے وہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ پیسہ جو ہے یہ خرچ کیا جائے گا، اور 3 سال کا ایک پلان بھی دیا ہے جس میں ایک شارٹ ٹرم پلان ہے جو 1 سال کے لیے ہے، اور 2 سال مزید جو ہے اس پہ کام کرتے ہوئے 3 سال میں اس پلاننگ کو پورا کیا جائے گا۔ اب ناظرین گرامی، یہاں پہ ایک بہتری یہ آئی کہ ہمارے آرمی چیف جو ہے، جب حالات جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گئے، پانی سر سے اوپر ہو گیا، اور کراچی جہاں پہ پینے کا پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ گٹر کا ملا ہوا پانی جو ہے وہ پی رہے تھے، وہ کراچی جو ہے وہ چند دنوں کی بارشوں سے جو ہے وہ کراچی پانی پینے کی بجائے پانی میں ڈوب گیا، اور ڈوبا ہوا کراچی جو ہے، جو پاکستان کی شاہراہ ہے، پاکستان کی ہب ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا حصہ جو ہے ریونیو کا وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری بندرگاہ ہے، اور جو بندرگاہ پہ شہر ہوتے ہیں وہ تو ایک مثالی شہر ہوتے ہیں۔ آپ دوحہ کو لے لیں، کسی بندرگاہ کو لے لیں، آپ اور بندرگاہیں لے لیں، لیکن ہمارے کراچی کا یہ عالم تھا کہ آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف سے جو ہے وہ تنزلی کی طرف جاتے رہے، اور وہاں کی حکومتوں نے جو ہے نہ کوئی پلاننگ کی، نہ وہاں پہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ سوچا، نہ انہوں نے وہاں کی بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ سوچا۔ پہلے جو پارٹی برسر اقتدار رہی اس نے بھتے کے نام پہ جو ہے جو وہاں پہ کیا، جس طرح سے وہ بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ ہوا، اور جو بھتے پہ جو ہے وہ تاجر جو ہیں وہ اس طرح سے بنا دیا گیا تھا کہ جیسے ہم انڈین فلموں میں بمبئی میں ڈانس کو دیکھتے تھے، تو اس طرح سے MQM کے ڈانس جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ مصروف عمل رہتے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے ان ڈانس کو، اس کارٹل کو جب توڑا اور ان کی بیخ کنی کی، تو کراچی جو ہے وہ ایک عروس البلاد جو ہے وہ دوبارہ روشنیوں کی طرف لوٹا، اور وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ ایک معمولی سا 1500 روپے کا موبائل لے کے بھی سڑک پہ نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہاں پہ امن ہوا، سکون ہوا، اور لوگ جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پنپ گئیں۔ بچوں نے دوبارہ سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا گلیوں میں، سڑکوں پہ، اور چھٹی کا دن جو ہے وہ بھی انجوائے کرنے لگے لوگ، اور ورکنگ جو آرز ہوتے تھے یا جو کام کے دن ہوتے تھے اس میں بھی بے خوف و خطر جو ہے وہ گھومنے لگے۔ یہ سارا جو ہے کریڈٹ یہ نہ کسی سیاسی پارٹی کو جاتا ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کو جاتا ہے، یہ بھلے کیش کرواتے رہیں کہ ہم نے کراچی میں امن لے آئے، ہم کراچی میں یہ کر دیا۔ اور بھائی کراچی میں امن جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج لائیں، پاکستان رینجرز وہاں پہ عمل لایا۔ آپ نے تو امن کی دھجیاں وہاں پہ اڑا دیں، آپ نے وہاں پہ ایک جرائم اور ایک جو ہے وہ ایسا مافیا وہاں پہ بنا دیے کہ جو سانس لینا عوام کا جو ہے وہ دشوار ہو چکا تھا، اور لوگ جو ہے وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے پنجاب کی طرف، انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف اور مختلف ملکوں کی طرف چلے گئے۔ تو پھر مسلح افواج حرکت میں آئیں، اور ایسی خوبصورتی سے اپنے کارڈ کھیلے فوج نے کہ اس بدبخت، بد کردار، اور اس غدار وطن اور اس نحوست زدہ انسان کو جو ہے وہ بے لباس کر کے جو ہے وہ فوج نے کھڑا کیا، اور جو کہتا تھا کہ میں آنکھ اٹھاتا ہوں تو شٹر کھلتے ہیں، میں آنکھ بند کرتا ہوں تو شٹر بند ہوتے ہیں، میں آنکھ اٹھاتا ہوں تو چکا چلتا ہے، آنکھ بند کرتا ہوں تو چکا جام ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تھا، لیکن الحمدللہ کراچی جو ہے وہ امن کی طرف واپس لوٹا۔ جب امن کی طرف واپس لوٹا
तो उसके बाद जो हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार आए, जो पिछले 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले 3-4 टेन्योर जो हैं वो कराची में उन्होंने एंजॉय किया है, और यहाँ पे जो रिश्वत, कसाद बाजारी और करप्शन की वो दास्तानें रकम की, और उसमें एक ही ख़ानदान जो वहाँ का हुक्मरान ख़ानदान था, उन्होंने और उसके इर्द गिर्द जो उसके रिश्तेदार अजीज़ व अकारब बैठे हुए थे, जिनको उन्होंने असम्बलियों में भी ले गए, जिनको उन्होंने जनाब स्पीकरशिप भी दे दी, जिन्होंने उनको डिप्टी स्पीकरशिप भी दे दी, वो लोग जो है उन्होंने मिल के, अदारों ने मिल के मुल्क को जिस तरह से लूटा, उसकी कहानियाँ आज ज़ुबान ज़द आम हैं। आसफ़ अली ज़रदारी के जो किस्से हैं, जो शुगर मिल्स के किस्से हैं, उसके अपने लोगों ने, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने सारी उसके किरदार से पर्दा उठाया। और उसके अलावा ये जितने भी लोग जो है, ये शुगर मिलें चलाने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ये पैसा जो है करप्शन का जो है हज़म करने वाले, उनको बाहर जो है वो मुंतकिल करने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, वो सभी बेनकाब हो गए। लेकिन इस शख्स का मन नहीं भरा पैसे से। इक़्तिदार के लिए दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की बेटी, जो बदकिस्मती से जो इसकी बीवी थी, उसको इसने कत्ल करवाने से भी दरेग ना किया। उस पर मैं प्रोग्राम दे चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि सबसे पहला मशवरा 2006 में बिलावल हाउस लाहौर में इस शख्स ने गलती से मुझसे कर लिया, और जब मुझसे बात ना बनी और मैंने इसको शट कॉल दी और इसको रोका कि इस तरह के इक़दाम से गुरेज करना ये नामुमकिन है और तुम नहीं कर पाओगे, और मैंने बीबी साहब को भी इतला दी, लेकिन वो नहीं मानी इस बात को। उन्होंने कहा कि आसिफ इस हद तक नहीं जा सकता। लेकिन 1 साल के बाद उसने एक मक्तल सजाया, उसने सुपारी दी अकौड़ा खटक वालों को। किसके ताल्लुक़ थे, किसके ताल्लुक़ थे, किसने सुपारी दी, वहाँ पे किस तरह से मामलात हुए, ये सब मैं अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में जो है वो बता चुका हूँ। और मैंने ऑफ़र भी किया, जिस तरह से राव अनवार जो है वो 460 कत्ल उसने किए इस शख्स के कहने पे, इसकी बहन फूलन देवी फरियाल तालपुर के कहने पे, इसके जो है सौतेले भाई जो है, जो हाकम अली ज़रदारी साहब की औलाद थी, जिसे वो ओन नहीं करते थे लेकिन वो उनकी औलाद थी, वो मुज़फ़्फ़र टप्पी ने ये किया। और इसके बाकी अजीज़ व अकारब जो हैं उन्होंने, और अपनी बहन को, किसी को वज़ीर तालीम लगाया, किसी अपने बहनोई को ब्यूरोक्रेसी में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो डिपार्टमेंट्स और जो है वो दस्तरस दी गई, ताकि वो जितना माल समेट सकते हैं सब मिल के समेट लें, और सब ने समेटा। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 साल से जब से वो आया है, ये सारी कुव्वतें जो हैं उसके ख़िलाफ़ नबिर्द आज़मा हैं। और मैं ये कह चुका हूँ कि वो एक सही मानों में ईमानदार है, सादक अमीन है, सारे मामलात उसके साथ हैं, लेकिन जो मैंडेट उसके पास है, उस मैंडेट के होते हुए, इन जमातों के होते हुए, इन कार्टल्स के होते हुए, इन डॉन्स के होते हुए, इन सिसिलियन माफिया के होते हुए, ये उसको चलने नहीं देंगे। और इस सिस्टम ने उसको चलने नहीं दिया। ये इंसाफ भी ख़रीदते हैं, ये जज भी ख़रीदते हैं, उसके सारे सबूत जो हैं वो मीडिया पे मौजूद हैं। कौन कौन सा जज कहाँ कहाँ पे बिका और कब कब बिका और किस तरह से बिक रहे हैं, किस तरह से जो है इंसाफ के हसूल के लिए लोग जो है वो दर बदर फिर रहे हैं। किसी को इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ इनको जो है इनकी मंशा के मुताबिक जो है उसको मैं इंसाफ नहीं कहूँगा, इन्हें रियायतें दी जाती हैं, इनके मामलात को सुना जाता है, इनको अदालतों की बजाय चैम्बर वो ज़मानतें दी जाती हैं। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि मैं अंदर से एक दुखी इंसान हूँ, मैं एक दुखी पाकिस्तानी हूँ। मेरे अंदर के दुख जो है वो बार बार एक ही लफ्ज़ दे के बाहर आते हैं, तो इन्होंने चलने नहीं दिया। आपने कोविड के दिनों में देख लिया कि किसी तरह से एक पेज पे आने के लिए सिंध गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। बिलाखिर
جو ہے وہ فوج جو ہے وہ ہم نے جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل اور ایک اوپر کمیٹی جو ہے یا ایک سیل ایسا قائم ہوا تو اس نے جو ہے وہ ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی اور اللہ کا یہ احسان ہو گیا کہ کرونا جو ہے وہ ایک بڑی تباہی پھیلانے کی بجائے جو ہے اس نے اپنا رخ پاکستان سے موڑ لیا۔ یہ میرے اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت، بہت بڑی مہربانی اور پاکستانی قوم پہ ایک بہت بڑا رحم و کرم تھا۔ اور جس طرح سے پاکستان جو ہے ریاست آگے بڑھ رہی تھی، حکومت کو نہیں بڑھنے دیا جا رہا تھا لیکن ریاست آگے بڑھ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ پاکستان کی سوورنٹی کی ضمانت دیتے ہیں، وہ پاکستان کے جغرافیہ کی ضمانت ہیں۔ تو جو بھی کبھی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، ٹڈی دل آتا ہے، کووڈ آتا ہے، یہ مچھر جو ہے ڈینگی آتا ہے، تو ہماری مسلح افواج ہی آ کے معاملات کو سنبھالتی ہیں۔ اور اب بھی جب دیکھا سپہ سالار نے کہ جو ہے حالات قابو میں نہیں آ رہے اور عمران خان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سازشوں کے ایسے ایسے تانے بانے بن رہے ہیں کہ صرف عمران خان کو گرانے کے لیے باہر سے سازشیں نہیں ہو رہی، اندر سے اس سے زیادہ سازشیں جو ہیں وہ جنم لے رہی تھیں۔ تو پھر آرمی چیف نے جو وہاں بیٹھ کے 3 دن جو روڈ میپ بنایا، جو روڈ میپ اس نے وفاقی حکومت کو دیا، لیکن اس میں یہ جانتے ہوئے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو جو پہلے جو ہے مارچ 2019 میں جو 162 ارب روپیہ دیا گیا تھا، سب کو پتا ہے کہ وہ پیسہ کہاں گیا۔ اس میں سے ایک خطیر حصہ جو ہے وہ بلاول ہاؤس کو چلا گیا، باقی وہاں کے اداروں کو چلا گیا، باقی چیف منسٹر کو چلا گیا، باقی وہاں کے جو ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو وزراء ہیں ان کی جیبوں میں چلا گیا، اور کراچی جو ہے اس کی حالت آپ نے دیکھ لی۔ یہ بھی اللہ نے جو ہے ان کو ان کا بدصورت چہرہ جو ہے وہ دکھایا۔ یہ بارش جو ہے اس نے ان کو ننگا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھڑا کیا، تو لوگ جو ان کے خوف سے، ان کے ڈر سے، ان کے بیانیے کے پیچھے جو ہے وہ نہیں بولتے تھے، وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی صدائے احتجاج بلند کی اور بالآخر چیف نے جا کر جو ہے وہ تمام معاملات کو سنبھالا اور عمران خان اور وہ ایک پیج پہ آئے۔ اور اس کے بعد جو سب سے کاری ضرب، یہ پاکستان کا غدار، یہ پاکستان کا اتنا مکروہ شخص ہے جس کا نام آصف علی زرداری ہے، اس نے 18ویں ترمیم جو اپنے کارناموں میں گناتا ہے، جو اس کا بچہ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو اگر کسی نے چھیڑا تو ہم پاکستان کو جو ہے دوسرا بنگلہ دیش بنوا دیں گے، ہم سندھ کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہنے دیں گے، ہم پاکستان کے جغرافیے کو توڑ دیں گے۔ اس 18ویں ترمیم نے پاکستان کے جغرافیے کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اور اس کے بعد جو فائدے انہوں نے اٹھائے سندھ میں بیٹھ کے، اور جو مسلم لیگ نون کے خاندان نے اٹھائے پنجاب میں بیٹھ کے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اور یہی وہ کیسز ہیں، یہ کیسز ہیں جو آج تو ان کا انصاف جو ہے وہ رکا ہوا ہے، آج سسٹم ان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن یہ میں قوم کو نوید دیتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اب اپنی موت آپ مر چکا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ اب لپٹنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان سانپ کے بچوں کو جو ہے ان کے سر بھی کچلے جائیں گے، اور جو سانپ بن گئے تھے ان کو بھی کچلا جائے گا، اور جو سانپ سے اژدہا بنے تھے ان کے سر بھی جو ہیں وہ کچل دیے جائیں گے، اور ان سے ایک ایک آنا پائی وصولی کی جائے گی۔ اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ احتساب بار بار عمران خان صاحب سے کہتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ آپ ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو اکراس دا بورڈ کر جائیں، چاہے یہ کیس جو ہیں یہ اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچیں، لیکن لوگوں کو ان کے چہرے دکھا جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا کرپشن کی ہے۔ بیوروکریٹس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، میڈیا کو بھی، صحافیوں کو بھی۔ اور یہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ جب تک یہ قانون نہیں بنتا کہ جو وطن کے خلاف بات کرتا ہے، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، جو پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتا ہے،
اور جو انگلیاں اٹھاتا ہے پاکستان کے جغرافیے پہ، وہ قلم کر دینے چاہیے وہ سر. یہ آرٹیکل 6 کے مجرم ہیں. اگر ڈان لیکس، میمو گیٹ سکینڈل، سرل المیڈا کے انٹرویو اور مریم نواز کے بیانیے، نواز شریف کے بیانیے جو ہیں، انہی پہ ان کی گردنیں پکڑ لی ہوتی، انہی پہ جو ہے وہ ریاست حرکت میں آ چکی ہوتی، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ ہمارا ایک پروفیشنل سولجر، پاکستان کا ایک وہ جرری سپاہی جس نے تمام عمر اپنی فوج کو دی. اور آج میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کے 5 بھائی اگر امریکہ میں جا کے کاروبار کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ملازمتیں کرتے ہیں، اور 20 سے 25 سال کے عرصے میں وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بڑی بزنس امپائر کے مالک بنتے ہیں یا ایک بڑے بزنس میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ کئی مثالیں موجود ہیں. میرے سامنے ملک ریاض کی مثال موجود ہے کہ یہ مڈ 90 میں جو ہے وہ ویسپا سکوٹر پہ آتا ہے، سڑکوں کو پیچ لگوا رہا ہوتا تھا MES کے، اور اس کے بعد جو ہے آج اس کو حساب نہیں ہے کہ کتنے کھرب ڈالر جو ہیں وہ اس کی تجوریوں میں ہیں، کتنے کھربوں ڈالر جو ہیں وہ اس کے بینکوں میں ہیں، کتنے کھربوں ڈالر کی اس کی جائیداد ہے. تو اس کا بھائی بھی ایک فوج میں میجر تھا. تو پھر کہو جی کہ میجر صاحب نے ریزائن اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ لوٹ مار کر کے ملک ریاض کو پیسے دے دیے. میں گورنمنٹ بیکرز والوں کو دیکھتا ہوں، میں سالٹ اینڈ پیپر والوں کو دیکھتا ہوں، 20 مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اگر کوئی بڑھتا ہے اور اس کا ایک سولجر بھائی جو ہے، اس نے ظاہر ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے، اپنی سروس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، اور ایک انڈین فوج کا میجر جو ہے وہ بہت بڑا سیاسی تجزیہ نگار بنتا ہے. وہ اگر 1 مہینہ پہلے بات کرتا ہے تو ایک جیو نیوز کا ایک بکا ہوا صحافی جو ہے احمد نورانی اسی سٹوری کو ہو بہو نقل کرتا ہے ایک ان نون چینل پہ. تو ابھی تک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے بہت بڑی جو ہے وہ جرت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو کہتا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے، یہ ہیں وہ ذرائع جناب، یہ ہیں وہ اپنا ثبوت جہاں سے یہ پیسہ ہم نے کمایا ہے، اور وہ ایک قطری خط کے علاوہ کوئی چیز نہ دے سکا. یہ مریم نواز جو کہتی تھی کہ میری انگلینڈ میں کیا، امریکہ میں کیا، میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. کوئی شرم ہوتی ہے بقول انہی کے لیڈر کے، کوئی حیا ہوتی ہے، اس میں چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. کیا تم نے جو ہے وہ حساب مانگتی ہو آپ کھڑے ہو کے میڈیا پہ کہ اب پرچیاں اب ہمیں دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ؟ ثبوت اس نے آپ کے منہ پہ دے مارے ہیں، اور مریم نواز کے منہ پہ ایسا تمانچہ مارا ہے کہ مریم نواز کو اب ہوش آ جانی چاہیے. اب جو ہے کل سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے ایسٹرالوجسٹ اور بہت سے لوگ جو ہے وہ مریم نواز کی صحت کے بارے میں ان کے بکے ہوئے چینلز پہ، ان کے بکے ہوئے صحافیوں کے پاس بیٹھ کے کہ مریم نواز کی صحت جو ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے، مریم نواز کی صحت گرتی جائے گی اور اگلے 4 مہینے بڑے اہم ہیں. آج ہی سے جو ہے وہ جس طرح سے باپ کی جعلی رپورٹیں بنائیں، اسی طرح سے جو ہے وہ اب یہ چینلز پہ ایک گراؤنڈ بنانی شروع کر دی ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ بھی بیمار ہیں، اور یہ بھی یہاں سے ان کو بھی ایک دن جو ہے اسی طرح کی رپورٹوں کا سہارا دے کے یہاں سے باہر بھجوا دیا جائے گا، اور وہ نانی جو ہے وہ پھر جو ہے اپنا میک اپ زدہ چہرہ لے کے لنڈن کی سڑکوں پہ گھومے گی، کافیاں پیے گی اور باقی ڈرنکس کو انجوائے کرے گی. تو جناب یہاں پہ ریاست کا کام ہے. میں یہاں پہ کہوں گا اینٹی کرائم موومنٹ کے آج فورم سے کہ آپ 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں. آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے، پروونشل جو کمیٹی بنائی ہے، جس میں فوج کے نمائندے بھی ہو، جس میں رینجرز کے نمائندے بھی ہوں، جس میں FBR کے نمائندے بھی ہوں اور وفاق کے نمائندے بھی ہوں اور سندھ سے ایک نمائندگی ہو، اور اس پیسے کو ان کے ہاتھ میں اگر آپ نے دے دیا تو اس میں سے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک رتی بھر جو ہے وہ امپرومنٹ یا ڈیولپمنٹ وہاں پہ نظر نہیں آئے گی. آپ کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور پیسے کا کچھ پتہ نہیں چلے گا جیسے پہلے ہوا تھا. تو ان کو جو ہے اس پیسے کے قریب نہ جانے دیا جائے. کل بلاول صاحب کہتے ہیں یہ پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دو، یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ وفاق کو کہہ رہا ہے وہ
شرم حیا ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے. جس طرح سے پہلے تم لوگوں نے اربوں کھربوں روپے کھا لیے, کیا یہ بھی 1100 ارب جو ہے یہ عمران خان آپ کو دے دے اور آپ یہ بھی جو ہے وہ اس کو ایک زود ہضم جو ہے خوراک کی طرح اس کو نگل جائے جس طرح سے پہلے آپ نے نگلا؟ ایسا اب نہیں ہوگا. عمران خان صاحب, یہ پیسہ قوم کی امانت ہے, یہ آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے, یہ آپ نے کرکٹ کھیل کے پیسہ نہیں بنایا, یہ ہمارا پیسہ ہے. اور اینٹی کرائم موومنٹ کے آج فورم سے کہتا ہوں کہ آپ تو حساب رکھیں گے لیکن ہم اس کا ایک ایک آنا پائی کو مانیٹر کریں گے, ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے, ایک ایک پیسے کو ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے, صحیح خرچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں. تو یہ پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پیسے کو دیکھے کہ سندھ میں یہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے, پنجاب میں یہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے, یہ بزداروں کی ترجوریاں تو نہیں بھری جا رہی, یہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کی ترجوریاں تو نہیں بھری جا رہی, یہ بلوچستان کے وزیروں کی اور ان کے وزیر اعلیٰ کی ترجوریاں تو نہیں بھری جا رہی. اب ایک ایک پائی کا حساب ہوگا, اب قوم حساب لے گی. عمران خان صاحب, یہ حساب دینا ہوگا آپ کو. قوم نے ووٹ دیا ہے آپ کو, فوج نے اگر آپ کو کھڑا کر رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ریوڑیاں اندھوں کی طرح بانٹتے چلے جائیں اور یہ قوم کا پیسہ جو ہے یہ پھر اسی طرح سے ضائع کر دیا جائے جیسے 70 سال میں اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہوا ہے. تو اب یہ سلوک نہیں ہوگا. قوم آپ سے اب حساب مانگے گی. عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, آپ سے حساب ہوگا اور ہر چیز کو مانیٹر کریں گے ہم. گو ہمارے پاس اختیارات نہیں لیکن ایک ایک چیز کو تشخیص بام کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ آنکھیں نہ موندیے گا. اب میں نے 2 پروگرام ابھی تک دیے. میں نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی کرپشن آپ کو دی, میں نے آپ کے گورنر پنجاب کی سرور فاؤنڈیشن کی کرپشن آپ کے سامنے رکھی. آپ نے کیا کوئی کمیشن بٹھایا؟ آپ نے کیا کوئی جو کمیٹی بٹھائی؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حالات کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے زیادہ زور نہیں دیتے, لیکن ہم مانیٹر کر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بات اگر جو ہے وہ ہاتھ سے نکلی تو پھر دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے. فی امان اللہ. ناظرین, آج تک اتنا ہی. اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیے, اپنے کانوں کو کھلا رکھیے, اور یہ جو 1100 ارب جو ہے, اور سندھ کے عوام سے یہ میں کہوں گا, سندھ کے جو بیٹے ہیں, سپوت ہیں, کراچی کے جو تاجر ہیں, کراچی کے جو تمام لوگ جو محب وطن ہیں, وہ اس 1100 ارب کی ایک ایک پائی پہ نظر رکھیں کہ کیا کیا فنڈ مختص ہوئے, کن کن اداروں کو ہوئے, اور کہاں کہاں یہ فنڈ جو ہے خرچ ہونے تھے, کہاں کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے یہ فرض اپنا نبھانا ہوگا. پاکستان پائندہ باد. پاکستانی افواج, میری مسلح افواج زندہ باد.